بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَوَاتُ حضرات گرامی قدر اس انتہائی مقدس اور انتہائی متبرک مجلس اعزا سے آپ بزرگوں نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں۔ بہت طویل گفتگو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ قرآن مجید کے کچھ پیغامات ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجبد الاجبدین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، ظہر اللاجین، ولی المومنین، غیاث المستغیثین۔ قرآن پاک میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور ظاہر ہے کہ بچپن سے یہ آیت سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو، پوری انسانیت کو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ بس دو کی اطاعت کرو نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ تین اللہ نے اطاعتیں رکھی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولي الامر کی اطاعت۔ فہم قرآن کی منزل ہے، خدا کرے میرے جملوں میں تاثیر ہو، میں سننے والوں کو اس منزل سے گزار سکوں۔ اللہ نے، پروردگار نے قرآن مجید میں جب جہاں کہیں جو لفظ رکھا اسے پوری قیمت کے ساتھ رکھا ہے۔ توجہ ہی میں کوئی جملہ بول دوں، آپ کوئی بات بولتے ہیں ایسے بولتے ہیں، لیکن پروردگار جب قرآن میں کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی الفاظ، کوئی حرف استعمال کرتا ہے تو اسے پوری طاقت کے ساتھ، اسے پوری قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ لفظوں کو وزن کر کے اللہ پروردگار قرآن میں لفظ رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت ہے نا۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، ہمیں قرآن کی منزل ہے، مل کے طے کرنی ہے۔ پروردگار نے جب اپنا ذکر کیا تو کہا اطاعت،
رسول کی اطاعت، علماء کی اطاعت. لیکن جانتے ہیں جب ماں باپ کا ذکر کیا تو کیا اللہ نے لفظ رکھا؟ بالوالدین احسانا. ماں کے ساتھ احسان کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو. بڑا آسان ترجمہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے یہ بھی، بالوالدین احسانا. مجھے احساس ہے کہ میرے سامنے بزرگ بھی ہیں، مجلسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین بڑی دور تک بیٹھے ہوئے میرے سامنے. ماں کے ساتھ احسان کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اللہ نے اپنے لیے لفظ اطاعت رکھا، نبی کے لیے اطاعت رکھا، علماء کے لیے اطاعت رکھا، لیکن ماں باپ کے لفظ بدل دیا. تو اب کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سر ہے، اور اسی راز کو کھولنے کے لیے میں آپ کی سماعتوں کا اس وقت محتاج ہوں. علی والوں، لغت میں دیکھنا پڑے گا کہ عربی لغت میں اطاعت کے معنی کیا ہے. بڑا عام لفظ ہے اطاعت کا لفظ، ہے نا. یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی بزرگ ان سے کہیں کہ جناب پانی لے کے آ جاؤ، اور بچہ اٹھے اور جا کر ایک گلاس پانی لے کے آئے اور میرے بزرگ کو دے دے، تو سارے کیا کہیں گے؟ بڑا اطاعت گزار بچہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارا مجمع کہے گا جناب بڑا مطیع، بڑا اطاعت گزار بچہ ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ سمجھ میں کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں آیا. اطاعت کے معنی ہے کسی کے حکم کو ماننا، کسی کے بات کو ماننا، کسی کے امر کو ماننا، یہ ہے اطاعت. ٹھیک ہے نا، یہ لفظ اطاعت ہے. اور احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی ہے عربی میں اچھا سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اللہ نے اپنے لیے اطاعت رکھا، نبی کے لیے اطاعت رکھا، ماں باپ کے لیے لفظ بدل دیا، کہا احسان کرو. احسان کی کیا معنی؟ اچھا برتاؤ کرنا. اب اس لفظ احسان کو اتنے مجمع کے سامنے کھول رہا ہوں میں، صاحبان کی علمی سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جملہ انشاءاللہ قاعدہ نہیں آنے پائے گا. ماں بیمار ہو گئی، ماں بیمار ہو گئی، بستر علالت پر. باپ کی طبیعت بھی خراب، باپ بھی بستر علالت پر ہے. دونوں مریض ہیں، باپ کی عمر 70 سال، ماں کی عمر مثلاً 60 سال. دونوں بیمار ہیں. اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ اولاد ڈاکٹر کو بلا رہی ہے، معالج آ رہا ہے، حکیم آ رہا ہے، طبیب آ رہا ہے. اس نے نسخہ لکھ کے دیا، دوائی لکھ کے دی، دوائی چل رہی ہے. عجیب بات ہے، دوائی چل رہی ہے، ڈرپ چل رہی ہے، انجیکشن لگ رہا ہے، لیکن مرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. بیٹا بیٹی پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. اولاد کیا کیا جائے؟ کہا بھائی اسے چیک کرواؤ. بڑا ماہر ڈاکٹر آیا، فزیشین آیا. اس نے کہا جناب مجھے نئی رپورٹ چاہیے، ٹیسٹ کرواؤ. ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ ہونے کے بعد جب رزلٹ نکل کے آیا تو کہا یہ ڈرپ بدل دو، یہ دوائی بدل دو، یہ انجیکشن بدل دو، یہ سیرپ بدل دو، ہے نا، یہ ٹیبلٹ کھائیں، یہ شربت پیے، یہ ڈرپ لگے. ڈاکٹر تو دوائی لے کر چلا گیا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، جب دوا کھانے کا ٹائم آیا اور بیٹے نے پڑھ کر باپ کو دوا پیش کی تو باپ تو ویسے غصے میں تھا، دوائیں پھینک دی اور کہا دوا کو پھینکو اور ڈاکٹر کو نکالو. اب مجھے مجمع بتائے کہ بیٹا کیا کرے؟ کیا دوائیں پھینک دے، ڈاکٹر کو نکال دے؟ نہیں. حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے. عزت رکھ کر، احترام رکھ کر، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ اور پوری رحمت کے ساتھ اپنے باپ کو دوا بھی پلاؤ اور ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ باپ کبھی جو کچھ کہے، کبھی جو کہے وہی کرنا احسان ہے. اور کبھی اگر وہ خلاف مزاج کوئی بات کر دے تو اس کی بات کو نہ ماننا یہ احسان ہے. تو باپ کے لیے دیکھو کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے نبی کے لیے لفظ اطاعت رکھا کہ محمد کی ہر حال میں اطاعت کرنا. اگر وہ مرض میں قلم مانگ لے تو ہزیان کا احسان نہ لگا. اللہ نے مولا بات رکھا. قرآن بول رہا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ سامنے جملہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی میں بے خطر آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ میں نے علی کا نام لیا ہے، علی کا نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر کہیں میں ٹھوکر کھاؤں گا، کہیں لغزش ہوگی تو علی سہارا ضرور دے گا. اور مجھے بتاؤ مشکلات میں میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے، دوسرا کوئی ہے جو ہزاریں مشکلات بن جائے، دوسرا کوئی ہے جو مشکل کو حل کر سکے. ارے تاریخ ہمیں، اسلام کی ہسٹری ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ مدد کے لیے ہمیشہ اسے بلاؤ جو غریبوں اور مفلسوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے.
میں پھر جا رہا ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں، اور یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں، میں صاحبال میں اس برکتی مجلس میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے یا نہیں؟ کسی کو اعتراض ہو مجھے ٹوک سکتا ہے، ٹنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں اسد رضا جوہری، میرا محمد، میرا مصطفیٰ، میری جان قربان نبی کے ہر جملے کے اوپر کائنات کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، ٹھیک ہے نا؟ میرا نبی سب سے بڑا کائنات کا حق ہے، اور وہ حق بن کر دنیا میں آیا، اور اس نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور فقط مقابلہ نہیں کیا، ہر باطل قوت کو نبی نے ہرا دیا، ہر محاذ کو جیتا، ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو جیت لیا، ہر باطل کو ہرا دیا، ہر باطل نے شکست کھائی میرے نبی کے سامنے جو مجسم حق ہے۔ ہم نے سنا سنتے جناب بالکل صحیح بات ہے یہ تو، کہ ہر باطل کو نبی نے ہرایا ہے، اور محمد ہر جگہ پہ حق ہے اور حق بن کر جیت گئے، ہے نا؟ اس میں کوئی اختلاف کی بات تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اب سنیے گا جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں تاریخ کے ڈانٹے میں لا رہا ہوں تاکہ کوئی پیغام مکمل ہو جائے میرے نبی کی مجلس کے اندر۔ نبی نے ہر باطل کو ہرایا، ہر محاذ کو جیتا، ہر مارکے کو سر کیا، جیت گئے نبی ہر جگہ پر۔ لیکن جانتے علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، پوری تاریخ خدا کریے میں جملہ پہنچا سکوں، پوری تاریخ اسلام میں مجھے کل 2 مقام ملے جہاں فقط جیت نہیں ہوئی، جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے، مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جملہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے، دعوائیں بے دلیل نہیں کیا ہے، میں نے نبی کے چاہنے والوں کے سامنے، کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں نبی نے ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو جیت لیا، ہر محاذ کو فتح کیا، نبی ہر جگہ فاتح بنے۔ لیکن میرے کانوں میں پوری تاریخ اسلام سے فقط 2 آوازیں آئیں جہاں جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے۔ اب جلدی سے اس جملے کی دلیل دے دو، تاریخ کے ڈانٹے میں لا رہا ہوں، تاریخ کی سرحدیں میں لا رہا ہوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ جتنی جگہ ہوئی ہیں اسلام کی وہ مدینے جانے کے بعد ہوئی ہے نا؟ مکے زندگی میں پیغمبر تبلیغ کرتے رہے، جنگ نہیں کی، مدینے آ گئے۔ پہلی جنگ بدر، جنگ بدر قرآن میں جا کے دیکھیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بزرگ ہیں، اہل مطالعہ ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل نظر نچی فرمائے۔ میں جملے کہوں گا میرا نتیجے تک پہنچیں گے انشاءاللہ، مجھے اپنے جملے کی دلیل دینی ہے۔ پہلی جنگ بدر، جنگ بدر میں اللہ نے مدد بھیجی، فرشتے آئے اور مسلمان وہ جنگ جیت گئے، بالکل واضح، مسلمان جنگ بدر جیت گئے۔ میرے دوستوں کہیں لا کر دکھاؤ کہ جیت کا اعلان ہوا ہو، اعلان کر دیا گیا ہو، اعلان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ اعلان ہوا ہو جیت کا، تو بدر میں جیت ہے، جیت کا اعلان نہیں ہے۔ اب جلدی سے آگے آ جائیں، جنگ احد، دوسری جنگ، مشہور جنگ ہے۔ میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا، میں مجمع کو اور اپنے کو سب کو لے جانا چاہ رہا ہوں بارگاہ نبوت میں، اور پوری بیداری سے جائیں گے ہم اور زمانے کو سنائیں گے کہ شان مصطفیٰ ہے کیا۔ دوسری جنگ، جنگ بدر، جنگ احد۔ اب میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن اتنا تو کہوں گا نا، جنگ احد میں سب جانتے ہیں کہ جنگ احد کا ابتدائی حصہ کیا ہوا تھا؟ پیغمبر نے اپنے 50 ساتھ، بچوں کو سمجھانا پڑے جانتے ہیں، پیغمبر نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ بھائی یہاں سے ہلنا نہیں ہے، زمین و آسمان ٹل جائیں، تم نہیں ٹلنا۔ اب جنگ ہوئی، مسلمان جیتنے لگے، اور وہ جو گھاٹی پہ کھڑے تھے 50، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ہم جیت رہے ہیں، اب تو مال غنیمت لوٹنے کا موقع ہے، گھاٹی چھوڑی، درنا چھوڑا۔ جب گھاٹی خالی ہوئی، مشرک ہاتھ میں بیٹھا تھا، اس نے دوستوں کیا کیا؟ پیچھے سے حملہ کر دیا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے۔ قیامت تک کے لیے نبی نے اصول دے دیا کہ جب بھی حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے، جیتی ہوئی جنگ ہارنے رہو گے۔ سلامت رہے مولا پاک کے آگے نہیں، یہاں سے زمین و آسمان ڈر جائے، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں نہیں ہلنا، لیکن ہل گئے تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا، جیتی جنگ مسلمان ہارنے لگے۔ میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگ احد کا ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا، لیکن جیت کا اعلان نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا۔ ایک جملے کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لے رہا ہوں میں۔ اب آگے آ جائیں، جنگ خندق، کافر نہیں مرا تھا، کل کفر کو مارا تھا۔ دکھاؤ یہ ہاتھ اٹھا رہے، سلامت رہے میرے مولا کے جانے والے،
दिखाओ कहीं लाकर तारीख में, हिस्ट्री में, कुरान में, आयत में कहीं पर लिखा हो कि जंगे खंदक के अंदर टूटा कुल्ले को फरमा दिया था इसलिए ऐलान हो गया। कभी फतह का ऐलान नहीं, ना बदर में हुआ, ना उहद में हुआ, ना खंदक में हुआ, ना खंदक में हुआ, ना बदर में हुआ, ना उहद में हुआ। पूरी तारीख में अली वालों मुझे कुल 2 मकाम मिले जहाँ जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। वो दोनों ऐलान अगर मैं सुना दूं तो मेरा आने का मकसद हल हो गया। पहला ऐलान सुनाऊं आपको, जब 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ, आपकी मर्जी मेरा साथ है या ना दे, मुझे तुमका पड़ता है। जब 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ तो मेरे नबी ने क्या कहा, लहोती अंदर रायता गदर रजुलन करनारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व ला यरजे हत्ता यफ्तह अला यदै। कल मैं उसे, नबी फरमा रहे, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह रसूल का मुहिब होगा और अल्लाह रसूल का महबूब होगा। सलामत रहे आपकी बेदार समाधे, अल्लाह इन्हें नजर बस से बचाए। मेरे सारे बुजुर्गों को, मेरे सारे दोस्तों, नौजवानों को कल में उसे अलग दूंगा, करार बढ़ बढ़ के हमले करने वाला, गैर फरार, मैदान छोड़ने वाला नहीं होगा, है ना। और आखिर में नबी ने कहा फलन यरजी हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदै, वो मैदान छोड़ेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर जीत न दे दे। तो एक मकाम हमें नजर आ गया, वो है खैबर। खैबर में फकत जीत नहीं है, जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। और दूसरा ऐलान बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर ऐलान है। खैबर से 1-2 साल पहले जब पैगंबर ने हुदैबिया के मौके पर सुलह कर ली, है ना, सुलह हुदैबिया, सलामत रहे अबू साहब जुमलों के साथ चल रहे हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। जब सुलह हुदैबिया कर ली और अब पैगंबर जाने लगे तो लोगों को शक हो गया कि भाई हम तो हार गए। अल्लाह ने आयत उतारी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, रसूल हमने तुम्हारी सुबह को खुली जीत बनाया। फतह के माने जीत, मुबीन के माने खुली हुई। किसी को अगर ढकी छुपी बात समझ में ना आए तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई खुली बात ना समझे, माशाल्लाह यहाँ से वहां तक अली वाले बैठे, किसी को अगर छुपी छुपाई कोई बात कहते नहीं मैं नहीं समझा तो आपने कोई बात नहीं भाई, छुपी निकालना बात तो आप नहीं समझे, लेकिन कोई खुली बात ना समझे तो वो तो काबिल मजम्मत है ना। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारी सुलह को सुलह नहीं बनाया, खुली हुई जीत बनाया है ना। तो 2 मकाम मिल गए जहाँ पर फकत जीत नहीं है, जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। आप जुमले को संभालना, जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। एक खैबर का मौका, दूसरा हुदैबिया का मौका। तो एक खैबर के में हुआ, दूसरा हुदैबिया में हुआ। हुदैबिया में अल्लाह ने ऐलान किया, खैबर में रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, आयत आई। खैबर में नबी ने ऐलान किया। ये फतेह तो है ना, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे अली के चाहने वाले। भाई फर्क क्या है? हुदैबिया में कलम चला और खैबर में तलवार चली। अली वालों ये फतेह तो 2 थी, लेकिन कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई वक्त नहीं मेरे साथ देते रहो, यानी एक ही हाथ है अगर कलम उठाए, एक ही हाथ है साहिब की तरह, और एक ही हाथ है अगर कलम उठाए तो खुदा ऐलान फतह करे, एक ही हाथ है अगर तलवार उठाए तो नबी ऐलान फतह करे। अब समझ में आया, अब समझ में आया। जो इस्लाम के मार गए सैफो कलम का फाते बच जाए, कुरान की ज़बान में उसी को अली कहते हैं। माशाल्लाह, मिलके बोले या अली या अली या अली मदद। इतने ही बुलंद सलवार मिलके पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी बेदारी देखे 4 मिसरे हदिया कर रहा हूँ। आदि कहाँ तवज्जो है, आदि कहाँ से पीछे वाले बेदार हो, आदि कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले बाबे मदीनतुल इल्म के फज़ाइल और फजीलत और मनक़बतें सुन रहे हैं और हाथ उठा उठा के झूम झूम के नारे लगा रहे हैं। शायद ने सही कहा कि आदि कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, आदि कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी। हाथ खोला, आदि कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी। चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे, अरे दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा, मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे।
درود پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے. مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا علی مولا علی حق ہے علی سچ ہے بے شک ہے جو نہ مانے اس کی پیدائش میں شک ہے. علی 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 ماشاءاللہ مل کے سلامت رہے. علی والے ظاہر کو روک نہیں سکتا. پتھر تو نہیں ہے نا کہیں جگہ پہ رکھ دو. نوجوان ہے, جذبہ ہے, خون ہے, جوش مارے گا علی کے نام پر. میں اپنے موضوع سے محدود ہوں. مجھے آگے بڑھنا ہے اور کم وقت کے اندر مجھے بڑے اہم پیغام دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں بیان کو وہیں سے آگے لے جا رہا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا. بدر میں فتح اعلان نہیں ہوا. احد میں فتح ہوئی, اعلان ابتدائی حصہ جیت کیا, جیت ہوئی, اعلان نہیں ہوا. خندق میں کولے کفر کو مار ڈالا علی نے, فردار کر دیا, واصل جہنم کر دیا, لیکن اعلان فتح نہیں ہوا, ہے نا. بس دو مقام ملے تاریخ میں ہمیں جہاں پہ فتح بھی ہے اور فتح کا اعلان بھی ہے. زمانے کو سنانا علی والوں, نبی والوں, یہ جو پیغام لے کے جا رہا ہوں میں, مولا مجھے تاثیر دے کہ پیغام مکمل ہو جائے. مجھے نبی کی بارگاہ میں بھی جانا ہے, اپنے امام کی بارگاہ میں بھی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دو مقام ملے جہاں پر فتح بھی ہے, فتح کا اعلان بھی ہے. حدیبیہ میں جب سلو ہوئی تو اللہ نے اعلان فتح کیا, اور خیبر میں جب تلوار چلی تو رسول اللہ نے اعلان فتح کیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں مارکے علی نے سر کیے, یہ دونوں فتح علی کے ساتھ لکھی گئی, ٹھیک ہے. یہ دونوں مارک علی نے فتح کیے, یہ دونوں مارک علی نے جیتے, یہ دونوں مارکے علی نے سر کیے. قلم کی فتح علی کی فتح, تلوار کی فتح علی کی فتح. اور جانتے ہو علی والوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, خدا یہ چاہتا تھا, میرا رب العالمین یہ چاہتا تھا, ارحم الراحمین اکرم الاکرمین واجب الوجود مالک الملک مجھے چاہ رہا تھا کہ علی کے یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائیں اور قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک اگر رد کر سکتا ہے کوئی تو دلیل رد کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ علی کی دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائیں اور قیامت تک باقی رہے. ابھی قیامت برقع ہوگی انشاءاللہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام, حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن علی والوں, نبی والوں, اللہ نے علی کے دو بیٹوں کا امام بنایا. کیوں بنایا؟ کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سلیح حسن دیکھے, جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی جد دیکھے. سارے بولے اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر آ گیا ہے نبوت سے ہوتے ہوتے امامت کا, لیکن نبی ہی کے جملے کو آگے لے جا رہا ہوں اور نبی کے جملے کے سارے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے سننے والے؟ میں اب نبی کی وہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں کوئی پیغام ہے, کوئی میسج ہے. پھر اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں میں, مولا مجھے مدد دے کہ میں یہ پیغام مان کر سکوں. زندگی بھر سنتے رہے حدیث, ہے نا. لیکن اب جس زاویے سے میں بیان کر رہا ہوں یہ زاویہ بیان کروں اور آپ سے اجازت لے لوں انشاءاللہ. کیا کہا میرے نبی نے جب جانے لگے؟ مل کے ساتھ چلنا ہے, اب بار بار اپیل نہیں کرنا پڑے, بڑا بیدار بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اتنا بولنے اتنے بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں میں, مولا ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. لیکن اب نبی کی حاضری جلدی سے پڑھا ہوں میں. نبی جب جانے لگے تو کہنے لگے انی تارکن فیکم الثقلین, میں جا رہا ہوں لیکن میں ایسے نہیں جا رہا, تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کتاب اللہ, ایک ہے قرآن, وہ اطرتی, دوسری ہے میری اطرت اہل بیتی, جو میرے اہل بیت ہیں. دو پوری حدیث نہیں پڑھا میں, دو چیزیں چھوڑی, ایک قرآن, دوسری اطرت. آپ تو خوش ہو گئے, چہرے کھل گئے, نعرہ لگانے کے بوٹے بیٹھے ہوئے, ہے نا. لیکن نعرہ بھی لگے گا انشاءاللہ. پہلے ایک جملہ تو مجھے کہنے دیں, آپ تو خوش ہو گئے حدیث سن کر, لیکن دشمنوں سے یہ حدیث حلق سے نہیں اترتی.
چلیں سارے مل کے سارا مطلب بول رہا ہے مل کے یہاں سے وہاں تک آواز جانی چاہیے. بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو بلا فصل ہو کے جملہ مکمل ہوگا. 5-7 منٹ میں ختم ہو رہا ہے جملہ. سمجھو ہے بولا بولا بولا. ٹھیک ہے آپ تو خوش ہو گئے نعرہ لگا دشمنوں سے فضائل علی حدیث اطرت والی حلق سے نہیں اترتی. اب سنیے کیا اعتراض کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی حدیث سب لیں. پیغمبر نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ایک دوسری میری اطرت. کہنے لگے جناب یہ حدیث اطرت والی ٹھیک نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اچھا بھائی کیوں صحیح نہیں پوچھنے کا حق ہے نا. اطرت کو سب نے لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. پوری کتاب ہے خالی حدیث سغلین کے اوپر. آپ کو معلوم کتنا بیٹر مل جائے گا عربی میں, فارسی میں, اردو میں, اور میں تینوں زبانوں سے واقف ہوں ہے نا. اور پھر میں 40 جملہ کر رہا ہوں. تو حدیث سغلین کوئی چھوٹی روایت نہیں, بہت بڑی روایت ہے. کہنے لگے جناب یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا بھائی صحیح نہیں ہے تو کوئی دلیل ہوگی نا, صحیح کیوں نہیں ہے. اب سنیے گا, کہنے کہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. اچھا ہم نے کہا جناب اگر صحیح کتاب میں نہیں ہے تو پھر صحیح ہے کیا. پیغمبر نے کہا نہیں تھا کچھ بھی, کہا کہ نہیں. پیغمبر نے کہا تو تھا, لیکن پیغمبر نے کہا یہ تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت. پیغمبر نے کہا تھا میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ اطرت والی, کہنے نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں کیوں صحیح نہیں ہے, کہنے صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو اب میں ممبر سے کہوں علی والوں کے سامنے, کہنے لگے اطرت والی صحیح کتاب میں نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے. تو کسی صحیح کتاب میں سنتی والی ہی دکھاؤ. آباد رہے میرے نوجوان, سلامت رہے. میں یہ مشکل موضوع چھوڑا, پوری طاقت لگانی ہے. 5-7 منٹ میں ختم ہو رہے ہیں فضائل. میں مذاق پہ جانے لگا ہوں, پوری طاقت لگانی ہے. مولانا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ تعزیر جملے میں ایک چھوٹے بات تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. کہنے نہیں جناب عزت والے ٹھیک نہیں ہے. صحیح تو وہی ہے, پیغمبر نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تو اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ میں سنت چھوڑ رہا ہوں, ہے نا. اب رک جاؤ اس جملے کے اوپر کہ پیغمبر نے کہا تھا سنتی, میں اپنی سنتی یعنی میری سنت میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا تو اب لفظ کیا ہے, سین نون تے اور اس پر تشدید ہے نا. لفظ اردو میں بولتے ہیں لیکن ہے عربی کا سنت. لغت میں جا کے دیکھیں عربی کے کہ سنت کے معنی کیا ہے. اگر یہ معنی میں بیان کر سکا مولا کے صدقے میں تو مسئلہ حل ہو گیا زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ, قیامت تک کے لیے. سنت کے معنی ہے تو جو آخری آپ تک آپ کی فہم و فراست پہ بھروسہ کر رہا ہوں میں, الفاظ دائیں بائیں ہو جائیں ان کو پرواز دینی ہے. ٹھیک ہے نا. سنت کے معنی ہے لغت عرب میں طریقہ, سیرت. سنت کہیں طریقہ کہیں معنی ایک ہے. اچھا ایک لفظ ہے میں کھولنا چاہ رہا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یعنی باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ سن رہے ہیں. یہ جو باتیں ہوتی ہیں انسان کی, بیڈروم میں بیٹھ کے آپ دوستوں سے باتیں کریں یا گھر میں باتیں کریں یا مجھ سے باتیں کریں یا میں بول رہا ہوں, یہ جو باتیں ہیں یہ عربی میں کہلاتی ہے حدیث. بہت تیز فہم افراد, بہت زیرک اور ذہین افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی جملوں کی ادائیگی میں. پوری طاقت لگانا علی والوں. اگر خاموش ہوئے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا, آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا, میں نے کچھ نہیں کہا, لغت کو میں نے حل کیا. سنت یعنی طریقہ میں کہتے ہیں حدیث. آپ نے کچھ بولا وہ آپ کی حدیث, میں نے بولا میری حدیث. اس طرح کی بات نہیں کر رہا, لغت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو حدیث کسے کہتے ہیں, انسان کی بات, انسان کا اسٹیٹمنٹ, انسان کا بیان. عجیب بات ہے, انسان دنیا سے جائے اور اپنی بات چھوڑ کر جائے, یہ تو ممکن ہے. گیا بات چھوڑ کے چلا گیا, اسٹیٹمنٹ چھوڑ کے چلا گیا, بیان چھوڑ کے چلا گیا. لیکن انسان دنیا سے جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. مولا آباد رکھے, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں, پڑھے سمجھ گئے. مولا آباد رکھے اپنی سماجوں کو. پھر کہہ رہا ہوں میں بچوں میرا توجہ کرنا, جو نوجوانوں, انسان دنیا سے جائے اپنی بات چھوڑ کے جائے, یہ جائے وہ جائے میں جاؤں, ممکن ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن انسان دنیا سے جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے طریقہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. مثلا ابھی میں نے دیکھا پیچھے سے نعرے کی آواز آئی, یہاں سے نعرے کی آواز آئی, وہاں سے نعرے کی آواز آئی, ہے نا. تو نعرہ تو سب لگا رہے ہیں, ان کا طریقہ اور ہے, ان کا طریقہ اور ہے, ان کا طریقہ اور ہے. خدا کرے پیغام پہنچے, میرا طریقہ اور ہے نا. تو طریقہ کسے کہتے ہیں, جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اب کوئی صاحب کہتے ہیں جناب فلاں صاحب جو تھے نا ان کا یہ طریقہ تھا, وہ ایسے چلتے تھے, وہ ایسے کھاتے تھے, وہ ایسے پیتے تھے, وہ ایسے بیٹھتے تھے. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے. کہا پھر, میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بیان طریقہ ہے, طریقہ تو ان کے ساتھ گیا. میرا ساتھ دینے والوں, مشکل کا میرا ساتھ دینے والوں, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ غلط نہیں کہہ رہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے, وہ ایسے چلتے تھے, بولنے نہیں والوں, وہ ایسے سوتے تھے, وہ ایسے بولتے تھے, وہ ایسے کھاتے تھے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ بیان طریقہ
जाके हल्का कर देंगे, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ सब डिस्टर्ब होगा, खाली मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरी ताकत लगाई, जुमला मैंने मुकम्मल कर दिया। क्योंकि जब नबी ने कहा था सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, सुन्नत के माने तरीका, तो तरीका हवा में नहीं उड़ता, तरीका फजा में परवाज नहीं करता, तरीका इजाजत नहीं खुलता। तरीका छोड़ने के लिए ऐसे अफराद को छोड़ना होगा जिनका उठना भी नबी जैसा, जिनका बैठना भी नबी जैसा। अब मैंने मदीने की तरफ से हाथ जोड़ के कहा, या नबी अल्लाह, ए फखरे आदम, ए फखरे नूह, ए फखरे इब्राहिम, ए फखरे मूसा, ए फखरे ईसा, ए आमिना के लाल, ए अबू तालिब के भतीजे, ए अब्दुल्ला के बेटे, ए अली के भाई, हमें क्या पता कि किसका उठना बैठना आपने कहता है। मैंने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इमामाने कामा हो कौदा, हसन और हुसैन दोनों इमाम है, उठ जाए दो इमाम, बैठ जाए दो इमाम। हैदरी मेरे नबी ने भी अली को हाथ झुका के नहीं, उठा के मौला बनाया। मैं खत्म कर रहा हूँ लेकिन अब जिक्र आ गया कुछ नज़ीर के, तो बयान करके मज़ाक पर चल रहा हूँ मैं। नबी ने क्या कहा था, मन को तो मौला हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको याद है, थोड़ा भी चाहिए, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। मन को तो मौला हो, फहादा अली मौला। फजाइल सुनना इबादत, फजाइल पढ़ना इबादत है ना। मन कुन तो मौला हो, बड़ी गुंजाइश थी, मैं चाह रहा था कुछ मन तुमने पढ़ा, लेकिन वक्त नहीं है, अपने नबी पे जुमला कमल कर रहा हूँ मैं। मन कुन तो मौला हो, फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। मेरी जान कुर्बान नबी के जुमले पर। और इस जुमले के कहने के बाद नबी ने अली के लिए दुआ की और दुश्मन अली के लिए बद्दुआ की। सलामत रहे, आबाद रहे। अब नबी का जुमला है, मेरा नहीं, पक्का मत करें। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, नबी फरमाए मेरे साथ लेना, अली की बुराई का रन हो गया। अल्लाहुम्मा तवज्जो करें मेरी तरफ, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, तर्जुमा कर दूं, परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे। खत्म हो रहा है बयान। अगर आपका जी है मुझे पढ़वाने का तो दो जुमले मेरे बयान है और वो जहन में है, वो आपको आज्ञा कर रहा हूँ। पूरी ताकत माशाल्लाह माशाल्लाह है। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, व आदिमन आदा हो, वंसुमन नसर हो, वंसुमन खजल हो। बचपन से तो याद है, परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। वंसुर मन नसर हो, और तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। वख्ज़ुल मन खज़ला, और तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। इतना मजमा बैठा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त नहीं। यहाँ पर अगर मैं इस जगह पे यह खाने का नसीब पड़ी हुई है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, और सारे मजमे को पूछ लूँ अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, नौजवानों से कि ये क्या लिखा हुआ है, तो सारा मजमा यहाँ से दीवार तक जो खड़ा हुआ बैठा हुआ है वो ये कहेगा कि ये हमारे प्यारे नबी का कौल है। मैंने कहा शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, बच्चे ने कहा ये हमारे नबी का कौल है। और यहाँ फर्ज करें मैंने दीवार पर लिख दिया नबी की दुआ, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो, है। और मजमे से पूछा जनाब ये क्या लिखा हुआ है, सारे मजमे ने बैक ज़बान कहा कि ये हमारे नबी की तो नहीं गए दुआ है। बस मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। कहने के भाई क्या हुआ, मैंने कहा यही आपसे कहलवाना चाह रहा था। ये जुमला नबी की दुआ तो और मन को तो बोला, ये जुमला नबी की दुआ अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो। कहने हुआ क्या, मैंने कुछ भी नहीं हुआ। 1400 साल पहले चले पीछे, 14 सदियों का सफर करके पीछे चले। कहा क्या करना है, मैंने कहा किताबें खोले, क्या नहीं पढ़ा कि यहूदी नबी को नबी नहीं मानता था लेकिन कौन का सच्चा मानता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सलामत है, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। यहूदी नबी को नबी मान ले तो मुसलमान हो जाए, नबी तो नहीं मानता, कलमा तो नहीं पढ़ता, कुरान को तो नहीं मानता, लेकिन ये मानता है कि नबी का कौन सच्चा है, ठीक है ना। तो यहूदियों को नबी के
قول پر اعتبار تاریخ کے جانے میں لا رہا ہوں. اور مباہلے میں کون رہے تھے؟ عیسائیوں نے کیا کہا تھا آگے؟ عیسائیوں نے کہا تھا انی لارا وجوہن، ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میرا جملہ مکمل ہو گیا. علی والوں، نبی والوں، اللہ کے رسول نے غدیر میں علی کے لیے دو جملے کہے. ایک قول ہے، ایک دعا ہے. اگر قول کو نہ مانا تو یہودیوں سے بدتر، اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائیوں سے بدتر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے، سلامت. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت. میرے مطلب کی سلوات بلند ترین پڑھ دے محمد اللہ. دو جملے کی اجازت دیں گے. خدا آپ کے سلامت رکھے، ہاتھ کو آپ کے ماشاءاللہ کو آپ کے یاد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کبھی بیان کروں گا یہ چھوٹی عبادت نہیں کرتے آپ. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یسبح اللہ، کائنات کی ہر شے سبحان اللہ کہتی ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ جس کو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. میں پھر پر نہیں جا رہا ہوں، توحید پر نہیں جا رہا ہوں. پھر آئے پھر جملہ آخر سنے مجھے اجازت دے دے. اچھا تو آپ کیا کیا نبی نے سوالات کا مجموعہ ہے، اور مجموعے میں کھڑے نبی کہہ رہے ہیں علی کو ہاتھ بلند کر کے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میری جان قربان علی والوں، نبی یہ پاک کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. 1.25 لاکھ کے مجموعے میں نبی نے پیغام دے دیا کہ جس کا میں مولا آوازیں رکھنا اس کا یہ علی مولا. نبی نے مسئلہ حل کر دیا. کیسے حل کر دیا؟ نبی نے مسئلہ حل کر دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ پر تعبیل قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. حیدری بس علیم سارے بولے یا علی یا علی یا علی. اتنی طاقت سے نعرہ لگایا ہے، اتنی طاقت سے نعرے کا جواب آیا ہے. تاریخ بھائی آگے پیچھے سے میں بیان ختم کر رہا ہوں. اب جملے میں توجہ فرمائے، آپ نے بڑی توجہ کی ہے. اللہ کی سماعتوں کو میں آپ کی زبردستی کا نہیں بولتا ہوں، ہے نا؟ جو بول رہا ہوں میں پر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. آخری کلمات میرے ساتھ دیتے رہنا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب پرواز پہ لے جانا ہے جملوں کو. آخری آدمی تک جہاں جہاں آواز جا رہی ہے من کنت مل کے بولے من کنت مولا ہو فہذا فہذا. سلامت رہی. نوجوان کو دیکھا بڑے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہاتھ دھو کر کے کہے جس کا میں مولا اس کا یادی مولا. یا نبی اللہ میرے آپ کے جملے پر میری جان فدا، میری روح فدا، میرا جسم فدا، میری جان قربان کہ جس کا میں مولا اس کا یادی مولا. بولنا علی والو. نبی نے بتا دیا سوالات کے مجموعے میں کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، قرآن ہم ہوں گے، حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی، الستو اولا ہم ہوں گے، من کنتو مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زمان زمان علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے. کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں پوسا دینے کے لیے.
मैं मसाइल पढ़ूंगा तो जुमले, लेकिन शब्द ताबूत बरामद होगी, लेकिन पहले तुम्हारे दिल पर चोट पड़ेगी जुमले से। देखो, जब कोई मरता है, दुनिया से जाता है, तो शोरफा का तरीक़ा ये है कि वो अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाते हैं कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, और रोने वालों वाक़ई लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, भरोसा देते हैं। ऐसे होता है। मेरी बीवी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। चोट पड़ी आपके दिल पर, दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की छाप महसूस हुई। सुनोगे जो ना, तीसरा दिन आया ना, 2 दिन तक कोई ना आया, तीसरे दिन कुछ कदमों की छाप महसूस हुई। फिजा से कहने लगी, फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। कहने लगी, बीवी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को चलाने के लिए आए हैं। रोने वालों, दो जुमलों की ज़रूरत है। शबीह ताबीत बरामद होगी। जब मैं आखिरी जुमला कहूँगा तो शबीह ताबीत बरामद होगी, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं और ताबूत बरामद हो जाए। मैं तभी मसाइल नहीं पढ़ूँगा, लेकिन एक जुमला कहने का दिन चाह रहा है। दुनिया ने आले मोहम्मद के जनाजों के साथ कभी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। बड़े अजीब जनाजे उठे। अली का जनाजा याद है? कंबल में गलीम में रख कर उठाया गया। हसन का जनाजा याद है? दुनिया का कोई जनाजा घर से निकलकर घर वापस नहीं जाता। और जनाजा याद दिलाऊं, मूसा काज़िम का जनाजा कंबल में लपेट कर बगदाद के पुल पर रख दिया गया। बड़ी देर पड़ा रहा, किसी को नहीं मालूम किसका जनाजा है। तुम रो रहे हो, तुम्हारी आवाजें बुलंद है। मैं हाथ जोड़ के सादात हो गए बाजार से एक जुमला कहूंगा, ये जनाजे तो तुम सुनते हो और सुनते रहते हो, लेकिन एक जनाजा और है जो उठ न सका, शाम की कोठरी में दफन हो गया। जिस तरीके से मूसा काज़िम को हथकड़ियों में दफन कर दिया गया, वैसे ही ये हुसैन की यतीमा अपने फटे हुए कुर्ते में दफना दी गई। मेरा मौला रोजे से था, भूखा भी है, प्यासा भी है। जोधा बिन्त अशद मलूना ने बाइख्तिलाफ रिवायात या दूध में या पानी में जहर मिलाकर दिया। इधर पानी पिया इफ्तार का या दूध पिया, इधर पानी पिया और जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। बहनों को खबर हुई, रोती हुई अपने घर से हसन के घर में आई। रोने वालों, तुम रो रहे हो, एक जुमला कहूँ, इन दोनों बहनों का मुकद्दर भी अजीब है। अल्लाह ने इन्हें 2 भाई दिए, 2, और दोनों का मुकद्दर ये कि एक के जिगर के टुकड़े कष्ट में उठाए, दूसरे के सर को नो के नेजा पे देंगे। माता में शर्म करना शहादत के वजह से। हुसैन को खबर हुई, हुसैन दौड़ते हुए हसन के घर में आए, निगाह पड़ी, देखा कि बड़ा भाई तड़प रहा है। जहर का असर है ना, फिर कभी बयान करूंगा जहर कितना जहर था उस जहर में, इसमें मेरे मौला को जहर दिया गया उस पानी दूध के अंदर। देखा कि बड़ा भाई तड़प रहा है, आए हुसैन और आने के बाद अपने को हसन पर गिरा दिया। भाई से निपट गया, असरार इमामत दिए, हसन ने असरार इमामत दिए, वसीयतें की और कहने लगे, हुसैन जब मैं मर जाऊँ तो अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, जनाजा लेकर जाना, और भैया कोशिश करना कि मुझे नाना के पहलू में दफन करो, लेकिन भैया हुसैन अगर दफन ना कर सको तो जंग ना करना। और उसके बाद आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, हुसैन मेरी बड़ी तमन्ना है कि करबला हो और मैं मौजूद हूँ। हुसैन ये बच्चा जो झूले में है, आशूर के दिन जब तुमसे इजाजत मांगे तो ये ना समझना कि कासिम इजाजत मांग रहा है, ये समझना कि हसन इजाजत मांग रहा है। खुदा आपके पुस्तकों को कबूल फरमाए, खुदा आपके बातें कबूल फरमाए, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। दोनों भाई लिपटे हुए, रोने वालों मुझे बताओ ये कौन से 2 भाई हैं? ये जो लिपटे हुए ये कौन से 2 भाई हैं?
जो एक साथ सैयदा की गोद में पले, एक साथ नबी की मस्जिद में रहे, एक साथ मदीने की गलियों में चले, एक साथ पुश्त रसूल पर सवार हुए, और आज ये साथ छूट रहा है, आज ये साथ छूट रहा है। एक मरतबा तारीख ने लिखा कि जब हसन ने वसीयतें कर ली तो पेशानी मुबारक पर पसीना आया, और दोनों भाइयों के ज़बान से दो जुमले निकले। हसन की ज़बान से निकला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और हुसैन की ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन दुनिया से गुजर गए, जनाजा तैयार हुआ, आपकी आंखों में आंसू, खुदा इन आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगा दे। अब तेरा 28 सफर अगले साल आएगी ना, खुदा आपको सलामत रखे। जगह बनाने के लिए खुदा बालिया ने मंजिल तौफीक पे लागू फरमाए। आखिर तुम्हें पता होंगे वसीयतें कर ली, हसन दुनिया से गुजर गई, जनाजा तैयार हुआ, शोफा बैठे। जब जनाजा ले जा रहे थे ना घर से बाहर, तो तारीफ का जुमला मिलता है कि बहनें दरवाजे पर आ गई। हुसैन ने कहा जाओ बहनों अंदर जाओ, बहनें अंदर गई, लाए के नाना के पहलू में दफन करे। रोने वाले जुमला याद है। फिर तारीफ का जुमला, इतने तीर आए कि जनाजा तीरों में छूट गया। जब वो रोका जा रहा था ना, तो औलादे जाफर भी थी, औलादे अकील भी थी, औलादे अली भी थी, लेकिन सबसे पहले जिसने तलवार निकाली वो कमसिन अबुल फजल अब्बास था। लेके पलटे अब्बास के मातूमियों, जनाजे को लेके पलटे, घर में आए, बहनें घबरा कर खड़ी हो गई। कहा भैया क्या हुआ? कहा तीर निकाल ले, फिर अम्मा के पहलू में दफन करेंगे। ये पहला और आखिरी जनाजा जो घर से निकल कर फिर घर में वापस गया। लेकिन सुनो रोने वालों, हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया, चीख मार के नहीं रोए। हुसैन ने अपने हाथों से अली असगर को दफन किया, लेकिन चीख मार के नहीं रोए। हुसैन ने अब्बास के शाने उठाए, लेकिन चीख मार के नहीं रोए। लेकिन तीर मकाम पे हुसैन चीख मार